اب آپ دیکھیں کہ یہ IMF، یہ ورلڈ بینک، یہ یونائٹڈ نیشنز، یہ ساری پوری پلاننگ کی گئی کہ کس طریقے سے پوری دنیا کو کنٹرول کرنا ہے، اور مسلمانوں کو بالکل ایسے کر دیا جیسے کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، بریک سے پہلے میں آپ حضرات کے سامنے ایک منظر کشی کر رہا تھا کہ 2 منٹ کے لیے آپ تصور کریں کہ آپ آج سے 100-125 سال پہلے ہیں اور دنیا کے اندر جو اسلامی پرچم ہے وہ کس طرح سے لہرا رہا ہے۔ تو میں نے آپ حضرات کے سامنے پوری منظر کشی کی کہ کہاں کہاں تک۔ دیکھیں، یورپ کی بات کرتے ہیں تو یورپ کے اندر جو ویسٹرن سویلائزیشن ہے، اس کی بنیاد مسلمانوں نے رکھی، اور جو ہسپانیہ ہے، اندلوسیہ، 800 سال تک مسلمانوں کی یہاں حکومت رہی، اور کس طریقے سے دیکھیں 1492 تک یہ جو پورا علاقہ ہے نا، پورا ہسپانیہ کے اندر مالٹا اور پرتگال اور اٹلی کا بعض علاقہ، یعنی اٹلی کا بھی کچھ علاقہ جو ہے وہ اس میں شامل تھا، تو یہ پورا۔ اچھا، پھر اس کے بعد گریس، سائپرس، یہ جو ہے یہاں پر مسلمانوں کی حکومت تھی۔ یہ جو ترکی ہے اس کے ساتھ یہ سائپرس جو ہے، گریس ہے، یہ سارا۔ پھر اس طرف آپ آ جائیں تو یہ جو بوسنیا اور کوسوو، اسی طریقے سے چیچینیا، البانیہ، اور یہ جو ملک ہے آذربائیجان، یہ سارے یہ اس یورپ کے، اور وہ تو وسطی ایشیا میں آ جائے گا۔ تو لہذا آپ اندازہ کریں کہ کس طریقے سے پوری دنیا کے اندر یہ مسلمانوں کی حکومت تھی اور خلافت قائم تھی۔ اچھا، اب سوال یہ اٹھتا ہے، دیکھیں شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ جب وہ اسیر مالٹا ہوئے تو وہاں پہ وہ بڑے نیک آدمی تھے، بڑے اللہ کے ولی تھے، تو جو جیلر تھا اس کو ان سے عقیدت ہو گئی، تو وہ ان کے ساتھ گپ شپ لگاتا تھا۔ تو ایک دن وہ جیلر کہتا ہے کہ حضرت کو کہ حضرت آپ اتنی بڑی آپ نے تحریک چلائی خلافت کی کہ خلافت موومنٹ، اور خلافت کو ختم نہیں ہونا چاہیے، اور یہ پھر آپ نے ایک پوری تحریک چلائی انگریزوں کے خلاف، تو اب آپ یہ جو خلافت ہے یہ تو اب ختم ہو چکی ہے، یہ تو مردہ گھوڑا ہے، بیمار گھوڑا ہے، تو بیمار گھوڑا ہے، مردہ ہونے کے قریب ہے، تو آپ کیوں اس کے لیے اتنی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے حیا ہو جائے، یہ باقی رہے؟ تو آپ نے بڑا ایک تاریخی جملہ کہا۔ دیکھیں، 2 باتیں آپ نے بڑی اہم کی تھی۔ ایک تو اس سے کہی کہ دیکھو، انسان بیمار ہونا تو کسی وقت بھی وہ صحت مند ہو سکتا ہے، وہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ یہ خلافت ٹوٹی پوٹی جیسی چل رہی ہے، یہ آج کمزور ہے لیکن یہ طاقتور ہو سکتی ہے۔ تو اور خوف کیا ہے؟ خوف یہ تھا کہ بھئی اگر یہ خلافت قائم رہی اور اس کو کوئی آ گیا مرد مجاہد اور اس نے اس کو پھر ریوائیول کر کے طاقتور کر دیا، تو پھر ایک اعلان ہوگا، خلیفہ اعلان کرے گا، کسی چیز کا بھی کرے گا، تو پوری دنیا سے مسلمان کھڑے ہو جائیں گے، پوری دنیا سے اس کے آواز پر لبیک کہتے ہوئے آئیں گے۔ تو وہ جو مرکز وحدانیت تھا نا، مرکز اتحاد جو تھا، اس کو ختم کرنا تھا۔ اور وہ سیاسی، دیکھیں مذہبی طور پہ معاملات جو ہوتے ہیں نا، کسی کو نہیں پڑی کہ بیت اللہ پہ قبضہ کرنا ہے، کوئی ایجنڈا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں بیت اللہ میں خوب عبادت کرو، کوئی اس کے اوپر نہیں ہے۔ ہاں، مذہبی طور پہ کوئی پرابلم نہیں ہے، سیاسی طور پہ پرابلم تھی کہ بھئی جو سیاسی جو ہے نا نقطہ اتفاق، اس کو ختم کر دیا جائے، تو لہذا اس کو ختم کر دیا گیا ناظرین۔ اور آپ کے سامنے ہے آج شیرازہ بکھر چکا ہے، چھوٹے چھوٹے ڈیوائیڈ اینڈ رول کے تحت جو ہے چھوٹے چھوٹے خطے بنا دیے، ملک بنا دیے، وہاں پہ حکمران بٹھا دیے، اپنے پوپٹ بٹھا دیے، اور پھر جو ہے وہ ایک یونائٹڈ نیشن بنا، یونائٹڈ نیشن، اقوام متحدہ، اقوام، پوری دنیا کے اقوام جو کہ متحد ہیں۔ کہاں سے متحد ہیں بھائی؟ آج تک یونائٹڈ نیشن نے کون سا مسئلہ حل کروایا؟ مجھے آپ بتائیں۔ جہاں پہ اپنے مفادات ہوتے ہیں اس ٹیموں میں، اس کو الگ بنایا فوراً۔ سوڈان کے لیے الگ معیار ہے، اپنے لیے الگ معیار، مسلمانوں کے لیے الگ معیار، اس کو کہتے ہیں یونائٹڈ نیشن، اقوام متحدہ۔ پھر پوری ایک پلاننگ تھی، اور اس کے ذریعے سے فیصلے کروانے تھے، اس کے ذریعے سے جو ہے وہ غلط شلط فیصلے کروانے تھے، اور اس میں کچھ ملکوں کو ویٹو پاور دے دی گئی، تو ویٹو پاور کے ذریعے سے وہ جو تحریک ہے جو ان کو سوٹ نہیں کرتی اس کو ویٹو پر کر دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا، اقوام متحدہ کے ساتھ ورلڈ بینک بنایا، عالمی بینک، ورلڈ بینک بنایا۔ پھر اس کی پالیسیز کو مانیٹر کرنے کے لیے اور اس کو کرنے کے لیے IMF بنایا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ IMF، یہ ورلڈ بینک، یہ یونائٹڈ نیشنز،
یہ ساری پوری پلاننگ کی گئی کہ کس طریقے سے پوری دنیا کو کنٹرول کرنا ہے، اور مسلمانوں کو بالکل ایسے کر دیا جیسے کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ آج ہم یعنی یہ جو 50 سے زیادہ ملک ہیں نا، یہ آپ اندازہ کریں کتنی بڑی طاقت، کتنا بڑا سرمایہ، لیکن ان کی حیثیت کیا ہے؟ ذرہ برابر حیثیت نہیں ہے۔ تو لہذا ناظرین صرف 2 چیزیں ہیں دوبارہ سے، وہ کیا ہے کہ بھئی کتاب اللہ اور سنت رسول، یعنی اللہ کے دین کو پکڑ لو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور ان ہذہ امتکم امۃ واحدہ، قرآن کہتا ہے تم ایک امت ہو اور ایک امت بن جاؤ، آپس کے اختلافات کو ختم کر دو، مضبوط ہو جاؤ، پھر آپ دیکھیں دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ لیکن اب چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، ہر ایک ملک کا اپنا مفاد ہے۔ آج کہتے ہیں جی مفاد سارے سب سے بڑھ کر کون سا بڑا مفاد ہے؟ معاشی مفاد ہے، کہ بھئی ہر ملک کی معاشی پالیسیز ہیں، معاشی مفاد ہے، جس کو جس سے فائدہ ہو رہا ہے معاشی طور پہ، بس وہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے جی میرے تعلقات اس ملک کے ساتھ ٹھیک ہیں، تو لہذا پھر ٹھیک ہے، پھر معاشی فائدہ اٹھاؤ۔ اور آج چھوٹے چھوٹے ہم ٹکڑوں میں بٹ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، مسلمانوں کو سمجھ عطا فرمائے۔ اور دوسری بات، انہوں نے جب نکلے وہاں سے واپس جب آئے شیخ الہند، تو انہوں نے کہا کہ میں نے مسلمانوں کی تباہی کا نچوڑ نکالا، جیل کے اندر میں رہا، میں نے غور و فکر کیا، نتیجہ یہ نکالا ہے کہ 2 چیزیں ہیں، ایک کتاب اللہ، قرآن سے دوری، یعنی قرآن سے مطلب اسلام سے دوری، کتاب اللہ سے دوری، اور دوسرا آپس کا اختلاف۔ یہ جو آپس کے اختلاف ہے اس نے مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دیا، ان 2 چیزوں نے مسلمانوں کی جڑ کو کاٹ کے رکھ دیا۔ تو لہذا ناظرین جہاں سے بیماری جب آپ کو پتہ چل جائے نا کہ بیماری کیا ہے، ڈائگنوز کرتے ہیں نا، پھر اس کا علاج کیا جاتا ہے، تو وہ جب ڈور الجھ جاتی ہے تو اس کے سرے کو تلاش کیا جاتا ہے کہ جہاں سے اس کی الجھن کو دور کرنا ہے، اس کو سلجھانا ہے۔ تو ڈور کو سلجھانا جب اس کا سرا ملے گا، تو اب سرا کیا ہے؟ سرا وہی ہے۔ حضور نے فرمایا اس امت کے آخری حصے کی بھی خیر اسی میں ہوگی جیسے کہ پہلے حصے کی تھی۔ کیا کہ ہمیں دوبارہ سے واپس ریورس گیئر لگانا ہوگا، یو ٹرن لینا ہوگا، کتاب اللہ اور سنت رسول کی طرف آنا ہوگا، اسلام کی طرف آنا ہوگا، اور آپس کے فروعی اختلافات، مسلکی اختلافات، یہ جو زبان کے اختلافات، برادریوں کے اختلافات، ان کو ختم کرنا ہوگا۔ اور جب ہم ان کو ختم کر دیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خیر کے فیصلے فرمائے گا، اور لڑائی اور جھگڑے سے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، اور آپس میں اتحاد اور اتفاق سے اللہ کی رحمت کا جو ہے نزول ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ سب حضرات کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔